بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ پریشانی سے نکلنے کے لیے متمنی ہے اور ہر بندہ خوشحالی چاہتا ہے۔ آج ہم ایسی باتوں کا تذکرہ کریں گے، اگر کوئی آدمی صحیح یقین کے ساتھ ان باتوں کو اپنا لے گا، انشاءاللہ تمام مصائب سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی خوشحال بنا دیں گے، اس کی زندگی مطمئن بنا دیں گے، اس کی زندگی کے تمام مسائل پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خاص طور پر معیشت کے معاملے میں اس انسان پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوگا، اس کے اوپر رزق کی فراوانی ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، صرف 7 کام کرنے ہیں۔ 7 کام جو آدمی اپنی ذمہ داری سے کر لے کہ میں نے یہ 7 کام کرنے ہیں، 7 کام کرنے کی ذمہ داری وہ لے لے، باقی تمام مسائل سے نکالنا، رزق کی فراوانی کرنا، یہ اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ جس نے یہ 7 کام کر لیے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جو یہ 7 کام کر لے گا، اللہ تعالیٰ ایسے اس کے کام بنائیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جو یہ 7 کام کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات اور مسائل سے نکالیں گے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات، مسائل اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے انسان کو تمام گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اور جو پچھلی زندگی میں گناہ ہوئے ان پر سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور توبہ کی 2 شرائط ہیں، 3 شرائط ہیں کہ توبہ کرنے والا پہلے والے گناہ کو بالکل چھوڑ دے اور اس گناہ پر متاسف ہو، افسوس کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور وہ گناہ اگر حقوق اللہ کے متعلق ہے، اللہ رب العزت کا حق ہے، اس پر احکامات فرض تھے، اس نے ادا نہیں کیے، ان کو ادا کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ اور اگر حقوق العباد، بندوں کے حقوق اس پر لازم اور واجب تھے، اس نے وہ ادا نہیں کیے، ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ جس کی توبہ ہو گئی، گناہوں پر اس نے توبہ کر لی۔ نمبر 2، مال کو کھینچنے والا، برکت لانے والا، خوشحالی لانے کا دوسرا بڑا راز یہ ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کا معاملہ کرے، خاص طور پر ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آپ صرف یہی کام کر لیں کہ ماں باپ کے پاؤں کو دھو کر پی لیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، رشتہ داروں کے ساتھ تمام رشتہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں، دیکھنا آپ کے حالات کیسے سنورتے ہیں۔ نمبر 3، کثرت تلاوت قرآن پاک۔ جب آپ کو موقع ملتا ہے، فارغ وقت کو بجائے ادھر ادھر چیزیں دیکھنے کے، اپنا وقت ناجائز اور حرام چیزوں کو دیکھنے میں، اپنا وقت فضول چیزوں کو سننے میں لگانے کی بجائے قرآن پاک ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، آپ اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ نمبر 4، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی عونہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حاجات کو پورا کرنے میں لگ دیتے ہیں۔ من کان فی عون اخی کان اللہ فی عونہ۔ جو کسی مسلمان کی مدد میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ نمبر 5، آدمی کے پاس جو کچھ موجود ہے، صحت موجود ہے اور ضرورت کے بقدر روزی موجود ہے، کچھ کاروبار یا جاب، کوئی منصب، کوئی عہدہ موجود ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ مسائل کے آنے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ناشکری ہوتی ہے۔ حالات کے نہ حل ہونے کی بہت بڑی وجہ وہ ناشکری ہوتی ہے، اور جو انسان شکر گزاری والی زندگی پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مزید نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 6،
5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز وہ دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی آدمی کوشش شروع کر دے، اپنے اوپر لازم کر لے کہ جیسے کھانا اور پینا میرے لیے ضروری ہے، کھانے اور پینے کے بغیر میرا دن گزرنا ناممکن مشکل ہے، میری زندگی گزرنا مشکل ہے، ایسے ہی اللہ کی عبادت کے بغیر، نماز کے بغیر، اللہ کے سامنے جھکے بغیر، اللہ کو سجدہ کیے بغیر میری کامیابی ناممکن ہے، مشکل ہے۔ تو 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، دیکھیں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج ہم تمام دنیا کے کام دھندوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کی بندگی پر آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور نمبر 7، صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین، اور مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یعنی شام کے وقت میں سورۃ الواقعہ۔ یہ 2 ایسی مقناطیسی صورتیں ہیں جو رزق کو کھینچ کر لے آتی ہیں، اللہ کے خزانے کھلتے چلے آتے ہیں اس بندے پر جو صبح نماز کے بعد سورۃ یاسین اور شام کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لے گا۔ سورۃ الواقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا وظیفہ بیان فرمایا کہ جو بھی سورۃ الواقعہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے مالی تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے، اس کے حالات کبھی برے نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، تھوڑے میں بھی اللہ برکت دے دے گا اور زیادہ میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اسے اطمینان عطا فرما دے گا۔ تو یہ 7 باتیں خوشحالی کی ضامن باتیں ہیں، جو آدمی آج سے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اسے خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے گا۔